اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی جو مثالیں دی تھی، ان پر مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان کرے۔ پہلی مثال میں بتوں کی عبادت کا کمزور ہونا بتایا گیا ہے کہ وہ مکڑی کے جالے کی مثل ہیں، اور دوسری مثال میں بتوں کی خستہ حالی اور حقارت بتائی گئی کہ اگر بتوں سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ بت اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ان مثالوں پر منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی جیسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے؟ تب ان کے رد میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون، یہ لفظ ناقدن سے بنا ہے جس کے معنی ہے کھولنا، چونکہ وعدہ اور عہد اس رسی سے مشابہ ہے جس سے کسی کو مضبوط باندھا جاتا ہے، اس لیے وعدہ خلافی کرنے اور عہد توڑنے کو ناقدن فرمایا گیا۔ آگے فرمایا کہ عہد اللہ، عہد کے معنی ہے حفاظت، جس کا خیال رکھا جائے اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ گھر کو اور زمانے کو بھی اسی لیے عہد کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اب عہد اس وعدے کو کہتے ہیں جس کے پورا کرنے کا بہت خیال رکھا جائے۔ تو عہد کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم سے وہ فاسق گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پہلی کتابوں میں لیا تھا کہ جو کوئی زمانہ خاتم النبیین پائے، یعنی کہ میرے محبوب کا زمانہ پائے، وہ ان پر ایمان لائے۔ اس سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان قبول نہ کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو منافقین اسلام لاتے وقت کرتے تھے۔ اس صورت میں منافقین ان میں داخل ہوں گے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اس عہد سے مراد میثاق کا عہد ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے 3 عہد لیے تھے۔ ایک تو تمام انسانوں سے عہد لیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب بولے قالوا بلا، کیوں نہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار۔ دوسرا عہد تمام انبیاء سے لیا کہ رسالت کی تبلیغ کریں اور دین کو قائم رکھیں۔ اور تیسرا عہد علماء سے لیا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں۔ آگے فرمایا من بعد میثاقہ، میثاق واسق سے بنا ہے جس کے معنی ہے مضبوطی۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر گمراہ ہوتے ہیں جو اپنے عہد کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ بنی اسرائیل حضور کی تشریف آوری سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ یہ اس عہد کی مضبوطی تھی۔ پھر جب آپ کا زمانہ پایا، نہ صرف کفر کیا بلکہ اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ کفار جب مصیبت میں پھنستے تھے تو عہد کر لیتے تھے کہ اگر خدا ہم کو اس مصیبت سے نجات دے گا تو ہم نیک بن جائیں گے، مگر نجات ملتے ہی پھر اسی گمراہی پر قائم رہتے تھے۔ آگے وَيَقْطَعُونَ، قطع سے بنا ہے جس کے معنی ہے کاٹنا، توڑنا۔ ناقدن اور قطع میں یہ فرق ہے کہ ناقدن رسی کے کھولنے کو کہتے ہیں جس سے اس کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے، اور قطع کاٹنے کو کہتے ہیں جس سے بناوٹ تو قائم رہے لیکن درمیان میں سے ٹوٹ جائے۔
جو شخص رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کا رشتہ تو قائم رہتا ہے مگر محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ کفار کا دوسرا عیب ہے، یعنی کہ وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس آیت میں بہت سی گنجائش ہے۔ مختصر اس طرح سمجھ لیں کہ انسان کے رشتے اور تعلق کل دو قسم کے ہیں، ایک روحانی اور دوسرا جسمانی۔ روحانی 5 ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے، دوسرا انبیاء کرام سے، تیسرا آسمانی کتابوں سے، اور چوتھا علماء سے، اور 5واں عام مسلمانوں سے۔ اس طرح جسمانی رشتے بھی چند ہیں، ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائی سے، بیوی سے، عام رشتہ داروں سے، اپنے گھر کے پالے ہوئے جانوروں سے، جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ سے۔ تو کامل شخص وہ ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کرے کہ دنیا سے جائے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے، ساری آسمانی کتابوں کی عزت کرے، علماء کی اور اساتذہ کی خدمت کرے، مسلمانوں پر مہربان رہے، ماں باپ کو راضی رکھے، بیوی بچوں کو حلال کمائی کا رزق کھلائے، اہل قرابت کی یعنی کہ رشتہ داروں کی مصیبت میں کام آئے، پھر جس کا احسان زیادہ ہو اس کا حق بھی زیادہ ہے، اس لیے سارے حقوق سے اللہ اور اس کے رسول کا حق سب سے زیادہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ کفار کا تیسرا عیب ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا اس طرح کے ایمان قبول نہیں کرتے، یا اس طرح کے لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، یا اس طرح کے مال اور عزت کے لالچ میں بری رسمیں پھیلاتے ہیں، یا اس طرح کے شہوت اور غصے میں پھنس کر قتل اور خون اور مار پیٹ اور گالی گلوچ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ کافر رہے، لہٰذا کافر رہ کر جو کام بھی وہ کریں وہ فساد ہی ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ کفار کے عیبوں کا انجام ہے کہ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون لوگ ہیں۔ اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جس میں یہ 4 عیب ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا انکار کرے، دوسرے یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دے، خواہ وہ میثاق والا عہد توڑے یا اسلام لاتے وقت جو عہد کیا تھا اس کو توڑے۔ تیسرا یہ کہ جن حقوق کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اور جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے، یعنی کہ رب کی توحید، انبیاء کی نبوت، آسمانی کتابوں کی حقانیت کا قائل نہ ہو، علماء کی بات نہ مانے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی مصیبت میں کام نہ آئے، چوتھا یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلائے۔ ایسا شخص قرآن پاک سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا بلکہ وہ پورا نقصان اور خسارے میں ہے۔ تو ناظرین کرام، کیا ہم بھی ان خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ہم بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ تو ہم بھی رشتوں کو توڑ رہے ہیں بجائے جوڑنے کے؟ کیا ہم بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنے والے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے گرے بان میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والے، کہیں ان میں ہم تو شامل نہیں ہیں۔ تو قرآن پاک ہم سے مخاطب ہے، ہمیں وقت نکال کر سننا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب مجھے اجازت دیں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔